اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا، الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین اصطفیٰ۔ گزشتہ نشست میں جس کا نمبر 41 تھا، ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کا ذکر کر رہے تھے۔ اب ان کی طرز جہانبانی کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک اسلامی ریاست کے آئینی سربراہ تھے، مگر حکومت وہ اس طرح کرتے تھے جس طرح کہ ان کے آقا نے کر کے دکھائی تھی۔ نظام جمہوری تھا، مگر بالادستی چونکہ اسلام میں عوام کی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوتی ہے، لہذا وہ رائے عوام سے لیتے ضرور تھے، مگر ہدایت اللہ اور رسول سے لیتے تھے کہ دستور اسلامی کا تقاضا تھا۔ ان کے ہاں وہ جمہوریت نہیں تھی جو کہ آج کل اکثر اسلامی ملکوں میں نظر آتی ہے کہ ایک شخص جو چاہے قانون نافذ کر دے یا اکثریت جو چاہے قانون پاس کر دے۔ نہ ہی سرکاری وسائل کو وہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے۔ اس طرح استعمال فرماتے تھے جیسے ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہیں۔ ان کی ایک مجلس شورا بھی تھی جس میں تمام صحابہ کرام تھے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اسے سنت کے مطابق مسجد نبوی میں پیش کر دیا جاتا، اور وہاں صرف صحابہ کرام کو ہی نہیں بلکہ عوام الناس کو بھی رائے دینے کا حق تھا۔ فرد کی بھی رائے کو نہ صرف وہ سماعت فرماتے بلکہ اس کو بعض اوقات ماننا پڑتا اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی، اور قرآن اور سنت کے خلاف ہوتی تو خلیفہ وقت کو رد کرنے سے پہلے دلائل قرآن اور سنت سے اس عام آدمی کے سامنے پیش کرنا پڑتی۔ شروع میں وہ خود بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے اور رضاکارانہ طور پر خلافت کی خدمات انجام دیتے تھے۔ گزر اوقات تجارت سے ہوتی تھی، لیکن بعد میں جب تجارت کے لیے وقت نہ ملنے کی وجہ سے مشکل پیش آنے لگی تو صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی اور توجہ دلائی کہ بال بچوں کی نگہداشت بھی آپ پر فرض ہے، لہذا آپ بیت المال سے کچھ لے لیا کریں۔ وہ باکراہیت اس کے لیے راضی تو ہو گئے اور وظیفہ لیا بھی، مگر وہ بھی اتنا ہوتا تھا کہ جتنا ان کی اور اہل خاندان کی حیات قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ نے ایک مرتبہ کچھ میٹھا پکانے کا ارادہ کیا، اسے ظاہر فرمایا، ان سے سامان لانے کو کہا کہ فرمایا کہ اس عیاشی کی گنجائش کہاں سے آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ دن سے روزمرہ کی ضروریات سے رقم پس انداز کر کے آپ کو دوں گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ میٹھا پکانے کی چیزیں منگوا سکیں تو ان کو پیش کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس سے بھی کم میں گزارا ہو سکتا ہے اور ہم زیادہ لے رہے ہیں، لہذا وہ رقم بھی انہوں نے بیت المال میں داخل کر دی، اور آئندہ کے لیے اپنا وظیفہ جو وہ بیت المال سے لے رہے تھے کم کر دیا۔ یہیں پر بس نہیں فرمائی بلکہ ان کا ضمیر پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، اور جب آخری وقت آیا تو محاسب مال کو بلا کر پوچھا کہ اس مد میں نے کتنی رقم لی ہے بیت المال سے۔ انہوں نے حساب کر کے 6000 درہم بتائی۔ فوراً اپنے ورثاء کو ہدایت فرمائی کہ میری فلاں جائیداد بیچ کر یہ رقم ادا کر دو، اور وہ اسی وقت ادا کر دی گئی۔ انتقال کے وقت امیر المومنین کا یہ عالم تھا کہ صرف 2 جوڑے کپڑے تھے جن کے بارے میں وہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ اس میں سے ایک کو دھو کر کفن بنایا جائے اور تیسری چادر بازار سے خرید لی جائے، اس لیے کہ حضور کو 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا۔ جب حضرت عائشہ سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تینوں کپڑے نئے کیوں نہ خرید لیں، تو ارشاد ہوا کہ نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ ان کا حال تھا۔ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا
تو ان کے پاس 40,000 کی رقم خطیر تھی۔ اسی کو دیکھ کر حضرت عمر جیسے متقی بھی چیخ اٹھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کے لیے کام مشکل کر گئے۔ انہوں نے ایک سیکریٹریٹ بھی بنائی تھی، لیکن نہ اس سیکریٹریٹ کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ گورنمنٹ ہاؤس کی جگہ، نہ ہی ان کی تنخواہیں تھیں۔ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کارانہ طور پر کام کرتے چلے آ رہے تھے، وہی قائم رہے۔ انہوں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھیڑا۔ وہ تھے جناب علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عثمان بن عفان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جن کا کام تھا کہ آنے والے خطوط کا جواب لکھیں۔ ایک کابینہ کی شکل بھی تھی جس میں فوری نوعیت کے معاملات طے ہوتے تھے۔ عدل و فوجی امور حضرت عمر کے سپرد تھے اور محکمہ مال حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا۔ چونکہ اب باہر سے مال غنیمت اور دوسری مداد و خرچ کی شکل میں بہت کچھ آنے لگا تھا، لہذا بیت المال کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ بن بھی گیا، مگر جب کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے کسی کو معمور فرما دے تو ارشاد ہوا کہ اس میں جو تالا لگا ہوا ہے وہ حفاظت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں بھی انہوں نے وہی روش جاری رکھی جو حضور کی تھی کہ جو کچھ آیا شام تک مستحقین میں بانٹ دیا۔ ان کی وفات کے بعد جب اس کا تالا کھولا گیا تو بیت المال میں صرف 1 درہم تھا۔ حضرت ابو بکر کی سماجی زندگی، وہ ایک عام آدمی کی طرح تھے۔ یہاں انہوں نے مکہ کی طرح کوئی شاندار محل نہیں بنایا، جیسا کہ انہوں نے اپنا ایمان لانے سے پہلے مکہ میں خوشحال لوگوں کے علاقے میں بنایا تھا۔ اب وہ بھی آقا کی طرح ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بدترین اشراف اینٹوں پتھروں میں ہیں۔ ان کے گھر میں نہ کوئی حاجت تھی، جائے حاجت تھی، نہ ڈیوڑی، نہ چوکی دار۔ ہر شخص ان کا دروازہ جب چاہے کھٹکھٹا سکتا تھا، جبکہ وہ 5 وقت نماز کی امامت بھی فرماتے تھے اور زیادہ تر وقت مسجد میں مختلف امور طے فرماتے ہوئے گزارتے تھے۔ ہر شکایت پہ وہ بلا امتیاز فوراً انصاف کو فراہم کرنے کے لیے قدم اٹھاتے اور اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے جب تک کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق مدعی کو انصاف نہ فراہم فرما دیں۔ قارئین، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے انتخاب پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں 2 باتیں خصوصی طور پر فرمائی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ انہوں نے واقعات پر از خود مطلع ہونے پر اپنی معذوری ظاہر فرمائی تھی، اور وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہی نازل ہوتی تھی، لہذا وہ بہت سی باتوں میں از خود باخبر ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرماتا تھا۔ لہذا مجھ سے وہ توقع مت رکھنا، مگر جو میرے پاس فریاد لے کر آئے گا تو وہ اس وقت تک میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں، اور طاقتور کمزور ہے جب تک کہ میں اس کا حق وصول نہ کر لوں۔ جس کو انہوں نے تمام زندگی نبھایا، وہ کسی سے بھی کبھی مغرور نہ ہوئے، نہ انہوں نے کبھی وعدہ خلافی فرمائی، نہ مصلحت پرستی اختیار کی۔ پھر رات کو وہ حاجت مندوں کی دیکھ بھال اور شیعہ خورد و نوش اور خود خاموشی سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہنچاتے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کیونکہ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن اور سنت ہے۔ شاید وہ اس آیت کے تحت خود کو اس کے ذمہ دار سمجھتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکینوں کا خیال رکھو جو کسی سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ لوگ اکثر سوال کرتے اسلامی نظام کیسا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمونہ تھا جو ان کے بعد ان کے نائب نے پیش کیا۔ کیونکہ یہ وہ طرز حکومت تھا جو انہوں نے پہلی دفعہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا، جس کا آج کے مشرق شدہ
اسلامی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے حکمراں ہم خود اپنی غلط روشی کی بنا پر اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہر جمعے کے جمعے وقت کے مسائل اور اپنی حکومت کو احتساب کے لیے پیش فرماتے۔ یہ روزانہ کے 5 وقت کے علاوہ تھا۔ وہ اس دن ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے جو بے مثال فساد کا نمونہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ خوش ادوار، خوش گفتار اور خوش اعلان ہونے کے ساتھ انتہائی فصیح بیان اور بہترین شاعر اور علم النصب کے ماہر بھی تھے۔ ملکی نظام، ان کی مختصر سے دور میں ہی اسلامی سلطنت بہت بڑی ہو گئی تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف تو حبشہ کے سامنے تک پہنچی ہوئی تھیں، دوسری طرف بازنطینی شہنشاہیت کے پڑوس تک، تو تیسری طرف شہنشاہ فارس کے پڑوس یعنی ایران کی سرحدوں تک پھیل گئی تھی۔ لہذا انہوں نے اس کو صوبوں میں انتظامی آسانی، مفت اور فوراً انصاف وغیرہ فراہم کرنے کے لیے تقسیم فرما دیا تھا، جہاں ایک امیر، ایک قاضی اور ایک عامل موجود رہتا تھا۔ تینوں کی ذمہ داریاں مختلف تھیں۔ امیر مرکزی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا جو انتظامی امور انجام دیتا تھا۔ چونکہ انصاف ان کی اولین ترجیح تھی، لہذا قاضی ہر ایک کے خلاف فیصلہ دینے میں آزاد تھا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا، پھر دوسروں نے اس کو سیکھا، جو آج ہمارے یہاں کامیاب ہے اور غیروں کا طر امتیاز ہے۔ دوسری اہم پوزیشن کسی نظام حکومت میں اس کے مالی امور کی ہوتی ہے، لہذا وہ علیحدہ محکمہ تھا جو عامل کے ماتحت تھا، اور وہ مالیہ وصول کر کے مرکز کو بھیجتا تھا، اور مرکز اپنا حصہ رکھ کر بقیہ اسی علاقے کی فلاح کے لیے مختص کر دیتا تھا۔ ان صوبوں کے نام یہ تھے: حجاز میں مدینہ منورہ جو مرکز تھا، مکہ اور طائف یمن میں حضرت البول، اور صنع اور خولان عراق میں، اور دومت الجندل ہیرا مدینہ شام میں، حمص دمشق فلسطین اور شرقی اردن۔ ان کے علاوہ 4 اور صوبے بھی تھے: نجران، زبید، جندہ اور بحرین۔ وما علینا الا البلاغ۔